السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے اندر سورہ لہب کے حوالے سے کچھ نئی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مثلا اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی، ساتھ ہی ساتھ تراجم کی روشنی میں آیاتوں کو سمجھنے اور شان نزول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخیراً اس سورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوست و احباب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً آپ کے موبائل میں پہنچ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں مذکور ہے کہ جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے محمد آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ ڈرائیے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑی پر جمع کر کے ان کو دعوت اسلام دی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ لوگ اس صفا پہاڑی پر اکٹھے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں کہوں اس صفا پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ضرور آپ کی بات کو مانیں گے، کیونکہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولنے والا پایا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک چچا ہے ابو لہب، جو دعوت اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا، اس نے یہ کہا کہ تبا لک لہذا جماعتنا، کہ تمہاری ہلاکت ہو، بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا؟ تو اس وقت اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس کے اندر ابو لہب کی ہلاکت کی خبریں آئی ہے اور آخرت میں عذاب کی خبر۔ اس کے بعد ایسے ہی ہوا کہ غزوہ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب کو ایک طاعون جیسے بیماری لگ گئی جس کو عربی میں عدسہ کہا جاتا ہے، اور عرب کے لوگ چونکہ چھوت چھات کے قائل تھے، جس شخص کو یہ بیماری لگ جاتی تھی کوئی آدمی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ جب ابو لہب کو یہ بیماری لگ گئی تو وہ اسی حالت میں مر گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی لاش میں بدبو بھی پیدا ہو گئی۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کی لاش کو لکڑیوں کے سہارا سے کسی گڑھے میں دفن کر دیا۔ یہ تو ان کا شان نزول ہے۔ اس کے بعد ہم تراجم کی روشنی میں آیاتوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی آیات تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، و تب وہ برباد ہو جائے۔ یہاں ابو لہب کے دونوں ہاتھ سے مراد ان کی ذات ہے، اور ایسے عربی میں ہوتا ہے کہ چہرہ بول کر ذات مراد لی جاتی ہے۔ اسی طرح جو بدن کے دوسرے اعضاء ہے وہ بول کر کے پوری ذات انسان کی مراد لی جاتی ہے، عربی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ابو لہب کی پوری ذات مراد ہے جس کے اندر ابو لہب کی ہلاکت کی خبریں آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابو لہب تو اس وقت جس وقت یہ واقعہ پیش آیا وہ تو ہلاک نہیں ہوا، تو پھر ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، حالانکہ مضارع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ہلاکت تو آئندہ جا کر ہونی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہلاکت کی خبر اللہ کی طرف سے آئی ہے تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے ماضی کے صیغے کو چھوڑ کر کے ماضی کے صیغے کو استعمال کیا گیا، مضارع کے صیغے کو استعمال نہیں کیا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال کام آئیں گے، نہ اس کی کمائی کام آیا، نہ کام آئیں گے۔ یہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو لہب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد جو کہہ رہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو پھر میں اپنے مال اور اپنی اولاد کو فدیہ میں دے کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اس خیال اور وہم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ کے سامنے نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کام آئے گی۔ اس کے بعد سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب ایک بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا،
اور اس کی بیوی بھی، وامرأتہ اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھی۔ یہاں ابو لہب، چونکہ ابو لہب کا جو نام تھا وہ عبد العزیٰ تھا، یہ نام شرکی الفاظ سے بھرا تھا، اس لیے قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ وہ کس طرح؟ عبد العزیٰ کا مطلب عزیٰ نامی ایک بت کا بندہ۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ لفظ عبد جو ہے وہ شریعت کی روشنی میں غیر خدا کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ ہم عبداللہ تو کہہ سکتے ہیں، عبد الرحمن تو کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو انسان اور مخلوق کی طرف نسبت کر کے اس لفظ کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ اس کا نام شرکی لفظ سے بھرا تھا، اس لیے قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ابو لہب، اس کا جو چہرہ تھا وہ شعلوں کی طرح سرخ تھا، تو قرآن نے بھی دوزخ کے شعلوں کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا، لہب۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابو لہب کے اس لفظ کے اندر بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ابو لہب پڑ گیا، بس سورہ لہب پڑ گیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی کی دشمنی کیا تھی جس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے؟ اس کی دشمنی یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا کرتی تھی، خاص طور پر رات کے وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستہ سے آتے جاتے تھے اس میں لکڑیاں، جو کانٹے دار لکڑیاں، خاردار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی، اور بھی بہت سے طریقہ سے دشمنی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتی تھی۔ تو اسی عداوت اور دشمنی کی جو سزا ہے قرآن نے اس کو بیان کیا کہ سایصلا کے اندر ابو لہب بھی داخل ہوں گا، جہنم بھی داخل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی بھی داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب کا مطلب وہی ہے کہ دشمنی کے ایک خاص قسم کو بیان کیا کہ وہ لکڑیاں جو ہے جمع کر کے لاتی تھی، لاد کر کے لاتی تھی۔ تو اس واقعہ کی طرف، اس دشمنی کی طرف اس آیت میں تھوڑا سا اشارہ ہے۔ اس کے بعد فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں، جیدن کا منع گردن، اس کے گردن میں حبل من مسد، بڑی مضبوط رسی ہوگی۔ یہ حبل من مسد سے مراد جہنم کے جو طوق اور اس کی زنجیریں ہیں، یعنی قیامت کے دن دخول جہنم کے وقت اس کے گردن میں طوق اور اس کی زنجیریں ہوگی، یہ ہے مراد۔ تو یہ تو شان نزول اور قرآن کی تراجیم آیت کی روشنی میں اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کون سی ایسے وجہ ہے، کون سی بنیاد ہے اس کے اندر کہ جس کی وجہ سے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے لیے ٹھکانہ جہنم بتایا گیا؟ وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا وہ بھی دشمنی کے بہت سے اقسام میں سے ایک قسم ہے، جملہ سے ہو یعنی قولاً فعلاً، کسی بھی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، یہی تو دشمنی میں داخل ہے۔ چنانچہ قرآن کی یہ آیات ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صاف طور پر، ظاہری طور پر تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنے خاندان اور قریبی رشتہ داروں کے سامنے پیش کیا، آج وہ ہم تک صحیح طور پر ہمارے پاس وہ دین آج موجود ہے۔ ہمیں اس دین کو اپنی جان اور دل سے قبول کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ دوسری بات کہ ہم اپنے ہر قول و فعل کے اندر ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کوئی قول یا ہمارا کوئی فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف ہو۔ اس سلسلہ میں ہمیں بہت ہی محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آج اسی پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ دعا کرے اللہ آپ کو اور ہم کو سب کو اللہ رب العالمین صحیح قرآن اور احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔